بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران قرآن پاک کی تیسری صورت ہے، مدنی صورت ہے، 20 رکوع اور 200 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں عمران علیہ السلام کے خاندان کا قصہ ہے اور اسی کے وجہ صورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ اور اس صورت میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اللہ ماں کے پیٹ میں انسان کی شکل جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کی آیات دو طرح کی، محکمات اور متشابہات۔ محکمات وہ ہیں جن کا معنی مطلب واضح ہے، اور متشابہات وہ ہیں جن کی مراد کو اللہ جانتا ہے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جو گمراہ لوگ ہیں وہ متشابہات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز وہ اللہ کے نزدیک عند الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام ہے۔ آگے اللہ نے سورۃ میں 3 عبرت آموز قصے بیان کیے، اور یہ خوارق کے عادت کی قبیل سے اور اللہ کی قدرت پر دلالت کرتے۔ پہلا قصہ ہے عمران علیہ السلام کی بیوی کا کہ اللہ نے کافی عرصے تک اولاد نہ دی۔ ایک دن ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، تو آرزو پیدا ہوئی، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اگر تو مجھے اولاد دے گا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے بیٹی دی، پھر اس بیٹی کو وہاں رکھا گیا زکریا علیہ السلام کی کفالت میں۔ ایک دن زکریا علیہ السلام آئے، کیا دیکھتے ہیں دروازے بھی بند ہیں، سب کچھ بند ہے، کوئی زہری اسباب نہیں۔ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل موجود ہے، تو فوراً پوچھا انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے۔ تو زکریا علیہ السلام نے یہاں دعا مانگی، اے اللہ تو رب بے موسم پھل مریم کو کھلا سکتا ہے تو زکریا کو بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد دے۔ تو اللہ نے دعا قبول فرمائی، بیٹا تھا، فرمایا نام بھی بتا دیا یحییٰ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، فرشتے آئے بی مریم کے پاس کہ اللہ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی، کہنے لگی کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی نہیں ہوئی، کچھ زہری اسباب نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ جب جو کام کرنا چاہتا ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، تو وہ کر رہتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ پھر اس صورت کے اندر عیسائیوں نجران کے عیسائی 60 افراد پر مشتمل تھے، وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور بحث و مباحثہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ جب بات نہ بنی تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو مباہلہ کی دعوت دی کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، میں اپنے اہل و عیال کو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب آقا علیہ السلام خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمۃ الزہرا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے تو وہ نورانی چہرے دیکھ کر مقابلے سے بھاگ گئے۔ آگے اللہ جل جلالہ نے چوتھے پارے کے شروع میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو چیز تم خرچ کرنا چاہو تو اصل نیکی تب پہنچو گے کہ وہ چیز دو اللہ کو، اللہ کے راستے میں جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ۔ کعبۃ اللہ یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ نے فرمایا جو شخص حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہے، حج فرض ہے تو وہ حج بیت اللہ کرے۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ رسی سے مراد قرآن پاک ہے، تفرقہ میں نہ پڑو۔ آگے اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کافروں کے چہرے کالے ہوں گے، اہل ایمان کے چہرے نورانی اور روشن ہوں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ امت مسلمان بہترین ہے، ان کے ذمہ انسانوں کی اصلاح اور ہدایت ہے۔ اور اس صورت میں اللہ نے 2 واقعات کی طرف اشارہ کی چوتھے پارے میں۔ ایک غزوہ بدر ہے کہ آقا علیہ السلام 313 صحابہ کو لے کر گئے بے سر و سامانی کی حالت میں۔ آگے جو کفار تھے، جنگجو تھے، سب مادی قوت، افرادی قوت، سب کچھ تھا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اللہ نے بتایا یہ ہے کہ جنگ میں فتح جو ہے وہ افرادی قوت اور اسلحہ کی کثرت پر نہیں لڑی جاتی، اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ اور ایمان اور یقین اور استقامت کے ساتھ لڑی جاتی۔ آگے غزوہ احد کا تذکرہ آیا اور 55 آیات میں، اور اس میں اللہ نے شکست کے اسباب بھی بیان کی اور اس کی حکمتیں بھی بیان فرمائی۔ آگے اللہ نے آخری رکوع میں فرمایا کہ اہل ایمان کی خوبی اور صفات یہ ہیں
کہ وہ ہر حال میں کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا فلاح کے لیے انسانوں کی 4 صفات بیان کی: صبر، مصابرہ اور مراعقہ، اور ساتھ اللہ نے تقوی کا حکم دیا کہ جن لوگوں کے پاس یہ 4 صفات ہوں گی کامیابی اور فلاح انہی کی ہوگی۔ اللہ جل جلالہ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔